ناروے میں بچوں کے حقوق کیا ہیں؟ جب تک کوئی 18 سال کی عمر کا نہ ہو وہ بچہ ہی تصور کیا جاتا ہے۔ یہ ناروے کے قانون میں شامل ہے کہ جب تک بچے 18 سال کے نہ ہوں تب تک والدین ہی اپنے بچوں کے تمام فیصلے کرتے ہیں۔ 18 سال کے ہونے کے بعد ان کو اپنے فیصلے خود کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ یہ کہنا ہے آننا لینڈے کا۔ قانون اس بات کا تعین کرتا ہے کہ بچوں کے سلوک کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ ناروے کے قانون کے مطابق تمام بچوں کو اچھی پرورش اور تربیت حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ انہیں ضرور ملنی چاہیے۔ بالغ لوگوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو بدسلوکی اور جنسی، نفسیاتی اور جسمانی استحصال سے بچائیں۔ حقوق اور فرائض۔ ناروے کے تمام قوانین بچوں پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ اگر بچے کوئی غیر قانونی کام کرتے ہیں جیسے کہ کھڑکیاں توڑنا وغیرہ تو والدین کو ہی بچوں کی ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بدلنا پڑتا ہے۔ اگر بچے جان بوجھ کر کسی چیز کو خراب کرتے ہیں تو والدین کو اکثر ان چیزوں کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ یہ قانون خاص طور پر چھوٹے بچوں کی بجائے بڑے بچوں پر لاگو ہوتا ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کا اسکول جانا ان کا حق اور فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو 10 سال کے لیے اسکول جانا لازمی ہے۔ بچوں کو بھی ہائر سیکنڈری اسکول جانے کا حق حاصل ہے۔ ان کو مفت پرائمری اسکول کا حق حاصل ہے۔ اس قانون کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوتا ہے جو ناروے میں قانونی طور پر رہتا ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں برابر ہیں۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے یکساں حقوق اور فرائض ہیں۔ وہ جو بھی چاہیں یا سوچیں کر سکتے ہیں۔ وہ ایک ہی اسکول اور ایک ہی کلاس میں ایک جیسی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور وہ ایک جیسی مساوانہ تفریحی سرگرمیوں میں بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ بچوں کو رائے دہی کا حق حاصل ہے۔ بچوں کو اپنے خیالات کے اظہار کا حق حاصل ہے۔ مثال کے طور پہ ان کے حالات زندگی کے بارے میں اور محلے یا اسکول میں کیا ہوتا ہے۔ 7 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو طلاق یا علیحدگی پر بات کرنے کا حق حاصل ہے۔ کسی سرکاری ملازم یا نمائندے کو 7 سال سے زیادہ عمر کے بچوں سے لازمی پوچھنا چاہیے کہ آیا وہ والدین کی علیحدگی یا طلاق کے بعد دونوں میں سے کسی کے ساتھ یا کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا پھر بچے جواب میں دونوں والدین کے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کر سکتے ہیں۔ بچوں کو 12 سال کے ہونے کے بعد ان کی رائے کو بہت اہمیت دینی چاہیے۔ طلاق یا علیحدگی کی صورت میں والدین کو وہی کرنا چاہیے جو بچوں کے لیے بہتر ہو۔ تنظیمیں۔ بچوں اور نوجوانوں کو تنظیموں اور انجمنوں میں شامل ہونے کا حق حاصل ہے۔ مثال کے طور پر کھیلوں کی تنظیمیں، اسکول کے بینڈ، موسیقی کی تنظیمیں اور سیاسی نوجوانوں کی تنظیمیں۔ اگر والدین کے حالات اجازت دیں تو وہ اس کی ادائیگی بھی کر سکتے ہیں۔ بچوں کو کوئی بھی مار پیٹ نہیں کر سکتا۔ کسی کو بھی بچوں یا نوجوانوں کو مارنے یا برا سلوک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نہ ہی والدین، دوسرے رشتہ دار، مذہبی رہنما، اسکول میں اساتذہ اور نہ ہی دوسروں کو بچوں یا نوجوانوں کو مارنے کی اجازت ہے۔ کسی کو بھی بچوں یا نوجوانوں کا جنسی استحصال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ کسی بچے یا نوجوان کے ساتھ بدسلوکی یا استحصال کیا جا رہا ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کی اطلاع پولیس، اسکول، مرکز صحت یا چائلڈ پروٹیکشن کو دیں۔ آپ گمنام طور پر رپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا نام لیے بغیر بات کر سکتے ہیں۔ مدد کرنا ضروری ہے تاکہ بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ 1989 کے اندر UN چائلڈ کنونشن میں اقوام متحدہ نے بچوں کو کنونشن کو اپنایا۔ دنیا کے تقریباً ہر ملک نے اس پر دستخط کی ہیں، جن میں ناروے بھی شامل ہے۔ یہ ناروے کے قانون کے طور پر اب لاگو ہوتا ہے۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو جرمانہ یا قید ہو سکتی ہے۔ بچوں کے حقوق کے کنونشن میں 42 دفعات موجود ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام بچوں کے حقوق یکساں و برابر ہیں۔ بچوں سے متعلق تمام اقدامات میں بچے کے بہترین مفادات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تمام بچوں کو اپنے رائے کے اظہار کرنے کا حق حاصل ہے اور ان معاملات میں سنا جائے جو ان سے متعلق ہیں۔
تمام بچوں کو سوچنے اور یقین کرنے کا حق ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ تمام بچوں کو جسمانی اور ذہنی تشدد سے تحفظ کو یقینی بنائے۔ کسی اور کو بچوں یا نوجوانوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کو بھی بچوں یا نوجوانوں کا جنسی استحصال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چند مخصوص الفاظ کی تشریح: ایک سرکاری ملازم یا نمائندہ، طلاق یا علیحدگی میں فیصلہ کرنے اور مدد کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے ایک ملازم۔ معیار زندگی: بچے کیسے گزر بسر کرتے ہیں، جن حالات میں بچے پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تحفظ یعنی کہ دیکھ بھال کرنا تاکہ ان کے ساتھ کچھ برا نہ ہو۔ بدسلوکی: بچوں کو نقصان پہنچانا، دھمکانا یا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ متبادل زر تلافی یعنی کہ ادائیگی کرنا۔ اظہار رائے یعنی اپنے خیالات کا اظہار کرنا۔ بدسلوکی یعنی دوسروں کو نقصان پہنچانا یا دھمکی دینا۔ استحصال: طاقت کا استعمال کریں یا کوئی دھمکی دیں۔ جرمانہ: وہ رقم جو بطور جرمانہ ادا کی جانی چاہیے۔ طلاق یا علیحدگی: جب میاں بیوی کی شادی ختم ہو جاتی ہے۔